بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، سر آپ سب کو پتہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں انتہائی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، اور اس ہڑتال کا بنیادی مقصد آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آئے روز جب آپ اٹھتے ہیں تو عجیب سی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں روزانہ کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اب تو جو ہمارے بجلی کے بلز ہے اس میں 14 سے 15 مختلف اقسام کے ٹیکسز نافذ کیے گئے ہیں۔ کبھی کسی ڈیم بنانے کا ٹیکس ہے، تو کبھی اس میں سیل ٹیکس ہے، تو کبھی کوئی اور ٹیکس ہے، تو اس طریقے سے کوئی 14-15 مختلف ٹیکسز لاگو کی گئی ہے، اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر پاکستان کے متوسط طبقے کا ایک غریب آدمی اگر وہ کسی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور گھر کا کرایہ اگر 20,000 روپے ہے، تو اس کا جو بجلی کا بل ہے وہ 40,000 روپے تک آتا ہے۔ اس صورتحال میں جب ایک عام مزدور آدمی کی پوری تنخواہ جو ہے، پوری ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ 50-60 ہزار روپے نہیں ہے، اس صورتحال میں یہ بندہ گھر کا کرایہ، پھر بجلی کا بل، پھر ٹیلی فون کا بل، پھر گیس کا بل، پھر اخراجات کہاں سے پوری کرے اور کیسے پوری کرے۔ دوسرے الفاظ میں کیا ہم خود ان لوگوں کو یہ دعوت نہیں دے رہے کہ یہ لوگ کرپشن کرے، یہ لوگ جو ہے یہ کرائمز کرے، یہ مجرم بنے تاکہ اپنی اخراجات پوری کرے؟ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہائش پذیر ہے کہ جہاں پر اشرافیہ جو ہے وہ غریب آدمی کا خون نچوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ امیر طبقہ جو ہے وہ عام آدمی کی چمڑی ادھیڑنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ان کے دل میں رحم تک نہیں آتا۔ وہ کہ آج اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو کراچی سے لے کر خیبر تک اور پھر چترال سے لے کر بولان تک پورے ملک میں انتہائی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تمام شٹر ڈاؤن لوگوں کے اس غم غصے کا اظہار جو ہے، یہ جو لوگوں کے جذبات ہے، یہ ہمارے حکمرانوں تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچ پاتے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کے باوجود بھی کہ آج پورے ملک میں انتہائی کامیاب ہڑتال کی جا رہی ہے، جس میں نہ صرف تاجر برادری شامل ہے، اس میں ہمارے نجی تعلیمی ادارے شامل ہے، اس میں ہر قسم کا دکاندار جو ہے وہ شامل ہے، تعلیم یافتہ لوگ شامل ہے، لیکن اس تمام صورتحال کا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حکمرانوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ یقیناً آج کا یہ جو کامیاب ہڑتال ہے، کم از کم اس سے یہ میسج تو ضرور جانا چاہیے کہ اب لوگوں کی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب لوگ ایک ایسی صورتحال تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ خریداری تو نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو ضروریات تو پوری نہیں کر سکتے، اپنے 2 وقت کا کھانا تو نہیں خرید سکتے، لیکن اب برداشت کا لیول یہ ہے کہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے، جینا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے۔ اب لوگ کرے بھی تو کیا کرے؟ ناظرین، پوری دنیا میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ امیر لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور غریبوں کے فلاح بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب لوگوں پر ڈالا جاتا ہے، غریب لوگوں سے ٹیکس اکٹھے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اشرافیہ اپنے مزے اور عیاشیاں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرے اور اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک کے ججز، جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان اور یہ تمام اشرافیہ جو ہے یہ اپنے اخراجات میں کوئی کمی نہیں لاتے۔ ان کا پیٹرول فری ہے، ان کا گیس فری ہے، ان کے مراعات فری ہے، ان کا میڈیکل فری ہے، ان کی تعلیم فری ہے، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مراعات میں مزید اضافہ ہو۔ یہ کسی بھی قسم کے لیے ان مراعات میں کمی کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے غریب آدمی جو ہے وہ زمین میں مزید دھنس جائے، اس کو مزید مشکلات کا سامنا رہے، لیکن ان لوگوں کے مراعات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اشرافیہ جو ہے ان کی تنخواہیں، ان کے مراعات جو ہے وہ دنیا کے ڈیولپ ورلڈ یعنی امریکہ اور یورپ جیسی ہے، لیکن آپ کے جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو کہ یہاں پر رہائش پذیر ہے، جو کہ اس ملک کی رعایا ہے، وہ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کوئی رحم نہیں آتا، کیونکہ جب سبسڈی دی جاتی ہے تو پھر امیر لوگوں کو سبسڈی دی جاتی ہے، ان کے قرض معاف ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ان کے مراعات میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جبکہ غریب کے لیے آئے روز نئی مشکلات کھڑی کی جاتی ہے۔ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ غریبوں کو لحاظ اٹھانے والی دعویٰ کرتی ہے یہ جماعت، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہو، جب یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو یہ لوگ فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ خود بھی یہ مزے کرتے ہیں اور اشرافیہ کی مزوں میں بھی کمی نہیں لاتے، بلکہ مزید ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج کے اس جو کامیاب ہڑتال ہوئی ہے، کم از کم اس سے ایک میسج تو ضرور یہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگ غصے میں ہیں۔ یہ یقیناً اس غصے میں ہے کہ شاید اس کا اندازہ ہمارے حکمران نہیں لگا سکتے،
اس سے پہلے جو آپ نے مختلف اقوام میں غصہ دیکھا ہے، چاہے آپ نے عرب سپرنگ میں دیکھا ہے، چاہے آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، تو یقیناً یہاں کا غصہ، یہاں کے عوام کا غصہ جو ہے یہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک ایسا غصہ ہے کہ جس کی شاید ہمارے حکمران اس وقت اندازہ نہ لگا سکے۔ کبھی آپ کی مجبوری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے اخراجات میں خود کمی نہیں لا سکتے، کبھی آپ IMF کا کارڈ کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کبھی کون سا کارڈ کھیلتے ہیں، لیکن ایک ایسا سٹیج اب ضرور آ گیا ہے کہ ہمارے جو عوام ہے ان کی قوت برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، آپ اگر ہوش میں نہیں آتے، تو یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ کسی بھی وقت انقلاب کے لیے نکل سکتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، پاکستان کے ان غریب لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیجئے، کیونکہ اگر ایک شخص صبح سے شام تک مزدوری بھی کرے اور پھر بھی ان کی ضروریات زندگی، بنیادی چیزیں، اشیاء خورد و نوش ان کے اپنے لیے اور ان کے بچوں کے لیے وہ پوری نہ کر سکے، تو یقیناً اس کے بعد انقلاب نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ حکمرانوں کو ضرور ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے سب سے پہلے ان کو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا۔ آج کے اس کامیاب ہڑتال کے بعد، شٹ ڈاؤن ہڑتال کے بعد، آج کے جلسے جلوسوں کے بعد ان کو کم از کم اس بات کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے خرچیاں ان کو ضرور ختم کرنے ہوں گے۔ یہ جو آپ کو 2,000 1500 فری بجلی کے یونٹ ملتے ہیں، گیس کے یونٹ ملتے ہیں، آپ کو فری میڈیکل ملتا ہے، آپ کو شاہانہ بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہے، یہ خرچے آپ کو ہر حالت میں کم کرنا ہوں گے، ورنہ پاکستانی عوام کا جو غصہ ہے یہ آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ آپ اگر ابھی بھی اس لوگوں کے غصے سے نہیں سیکھیں گے تو پھر بہت دیر ہو جائیں گی، پھر شاید آپ کوشش بھی کریں لیکن آپ کو اپنی کوششوں میں کامیابی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔